الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں ہم آج 196 نمبر 196 آیت کو پڑھیں گے۔ میں یہ بات کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ قبلے کی تحویل کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شریعت صرف الہ واحد کا حق ہے کہ وہ دے۔ اس کے بعد سے پھر کچھ شریعت کے احکام دیے گئے۔ ان احکام کے اندر کچھ باتیں دوسری باتوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی چلی گئیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حرام مہینوں کے اندر اگر جنگ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا مسلمان دشمنوں کا منہ دیکھتے رہیں کہ وہ جواب دے سکتے ہیں؟ وہاں سے بات ظاہر ہے کہ حج کے حوالے سے، خانہ کعبہ کے حوالے سے بات چلی تو پھر حج تک پہنچ گئی، اور اب کچھ حج کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اصلاحات کرنی تھی، جو قریش مکہ نے خرابیاں پیدا کر رکھی تھیں، ان کے پہلو سے کچھ چیزیں بتانی تھی اور کچھ نئی چیزیں وجود میں آ سکتی تھیں، ان کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کیا کرو۔ اتمو پورا کرنے کا وجہ یہ ہے کہ آگے جو حکم دینا ہے اس میں پورا نہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے بعض صورتوں میں، تو اس وجہ سے یہاں حج کے مکمل کرنے کا بیان آ گیا ہے کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ اللہ کے لیے پورا کیا کرو، اس میں 2-3 پہلو پیش نظر ہیں۔ توحید، کہ بتوں اور دیوتاؤں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ دوسرا پہلو اس میں نیت کا ہے کہ تمہاری نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو للہ کے لیے وہ اللہ کی خاطر ہے۔ تینوں باتیں للہ کے اندر موجود۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کے لیے کریں، بتوں کے لیے نہ کریں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے حج نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جو حج اور عمرہ ہے اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، ریاکاری اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور للہ کا مطلب تیسرا یہ بنتا ہے کہ اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ مشکل ہو، آسان ہو، پسند ہو یا ناپسند ہو، اس کے مطابق ہی حج اور عمرہ کو مکمل کیا جائے گا۔ یعنی شریعت کے تحت جو بھی قواعد طے کر دیے گئے ہیں ان کے مطابق حج اور عمرہ کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چونکہ مسئلہ یہ زیر بحث آنے والا تھا کہ اگر حج کرنے کے لیے آدمی نکلے، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں روک لیا جائے، دشمن آ جائے، جنگ ہو جائے، یا جیسے ہمارے پچھلے 2019-20 میں کووڈ کا مسئلہ ہو گیا تھا، کئی لوگوں نے ارادہ کر لیا ہوا تھا لیکن وہ گھر گئے تھے، جا نہیں سکے تھے۔ اس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا؟ عام حالات میں تو یہی ہوگا کہ حج پورا کیا جائے گا، عمرہ بھی پورا کیا جائے گا۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم کہیں گر جاؤ یعنی دشمن تمہیں گھیر لے، تو پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو وہ کر دی جائے۔ یہ حج اور عمرے کا بدل ہو جائے گا، یعنی پھر جو قربانی تم کر سکتے ہو، ساتھ لے کر گئے تھے تب، ساتھ لے کر نہیں گئے وہاں سے خرید کر دی جائے جہاں پھنس گئے ہیں، یا جب بھی جس طرح سے بھی ادھر ادھر جا کر کوئی موقع ملے تو ہم قربانی کر دیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ حج اور عمرہ پورا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت ہو جائے گی۔ تو اگر تم گھر جاؤ تو پھر جو بھی قربانی میسر آ جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ رخصت کا قاعدہ ہے۔ رخصت کے قاعدے میں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض عبادات میں کہ آدمی یہ فیصلہ کرے کہ وہ تو حج کرنے گیا تھا لیکن حملہ ہو گیا راستے میں، ڈاکو پڑ گئے، یا کسی دوسری قوم نے حملہ کر دیا ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، جا ہی نہیں سکے، تو آدمی کے اندر خلش ہوتی ہے کہ اس کو کیسے میں کروں۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں حل کر دیا ہے۔ غالباً اس کے سب سے اچھا مظاہرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا کہ جیسے ہی وہ
انہوں نے روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، تو وہیں پر قربانیاں کر دی گئیں حدیبیہ کے مقام پر ہی۔ تو فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو اور راستے میں گھیر لیے گئے ہو، تو بس اپنی قربانی جو میسر ہو وہ کر دو۔ وَلَا تَهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو تم نہیں مونڈو گے یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ سروں کو قربانی کے بعد جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو قربانی اگر کرنی ہو تو اس کے بعد پھر سر کے بال مونڈے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے محققین کی رائے کے مطابق خدا کی غلامی میں داخل ہونا ہے۔ پرانے زمانے میں کہتے ہیں کہ جب کسی کو غلام بنایا جاتا تھا تو اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا، یا کوئی اور نشانات لگا لیتے ہوں گے، لیکن عربوں کے علاقے میں سر مونڈ دیا جاتا تھا، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ غلام بن گئے۔ تو حاجی کے لیے بھی حج کرنے کی ایک علامت کے طور پر کہ تم حاجی ہو گئے ہو، ہمارے علماء نے اس کو یہ واضح کیا ہے کہ غالباً اس رسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حلق جو ہے یہ سر کو مونڈ دینا ہوتا ہے کسی ریزر کے ساتھ یا کسی اس طرح کی چیز کے ساتھ کہ بالکل بال کٹ جاتے ہیں۔ البتہ ہلکے کینچی کے ساتھ بھی کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ قرآن کے الفاظ حلق کے آئے ہیں تو پسندیدہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بالکل بال منڈوا دیے جائیں، جیسے شیو کرنا ہوتا ہے اس طرح کی۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، اس کے اندر مفسرین کے ہاں اختلاف ہوا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ محل اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز ہوتی ہے یا جہاں کوئی چیز اترتی ہے۔ تو اب قربانی جو ہوتی ہے وہ تو قربان کا جو مکہ کے پاس ہے وہاں ہوتی ہے، اور جو دن ہے اس کا وہ یوم النحر ہے، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں اس دن کی قربانی ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پھنس گیا ہے راستے میں، تو قربانی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کر دو جو میسر ہو، لیکن سر اس وقت تک نہیں مونڈو گے جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ چلی جائے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ قربانی کر کے اس کا گوشت سنبھال کر لپیٹ کر خانہ کعبہ کی طرف بھیج دیا جائے، یا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پھر اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بس وہیں ذبح کر دی جائے۔ تو ٹھکانے پہنچنے کا مطلب ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کر دیا جائے، یعنی قربان کرنا ہے تو قربان کر دیا جائے تو وہ ہو جائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی ہے کہ محلہ کا مطلب ہے کہ وہ ذبح کر دی جائے، اپنے منحر پہنچ جائے، اپنے جہاں اس کو ذبح کیا گیا وہاں وہ پہنچ جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اب یہ حج کو آدمی جا رہا ہے اور راستے میں دشمنوں میں گھر گیا ہے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے گھر گیا ہے یا کوئی بھی، یہ قیاس کی بات ہے۔ یہاں چونکہ آگے چل کر امن کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دشمن قرآن کی آیت میں، لیکن پھر اس کو قیاس کر کے دوسری چیزوں پر بھی ہم بیماریوں پر بھی اور اس طرح کی چیزوں پر بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذن من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ جو تم میں سے کوئی مریض ہو، سر منڈانے کی بات ہو رہی تھی، تو جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے کوئی سر میں تکلیف ہو تو وہ بال نہیں منڈوا سکتا، تو پھر وہ فدیہ دے گا اللہ کی راہ میں، یعنی کسی مرض کی وجہ سے یا سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے سر منڈوانا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ روزے کی شکل میں ہوگا، صدقے کی شکل میں ہوگا اور قربانی کی شکل میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس میں 3 روزے ہیں، 6 مسکینوں کا کھانا ہے اور 1 بکری کو ذبح کرنا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی پر چھوڑا تھا تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ آدمی کوئی بھی فیصلہ کرتا تو ٹھیک تھا، اب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو اسی کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے۔ تو جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر کے بال نہ منڈوا سکتا ہو تو پھر اس کو فدیہ دینا ہے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک۔
روزے رکھے گا وہ، صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا۔ اب یہ جو صورت ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو نرمی ہے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ بھئی بیماری کی شکل میں یا مرض کی صورت میں آدمی بعض اوقات ایسا کام نہیں کر سکتا، تو دوسرا راستہ بھی ہے تاکہ اس کو یہ مشکل نہ ہو کہ میرا حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں نے بال نہیں منڈوائے۔ خواتین کے لیے جیسے ہم جانتے ہیں کہ تھوڑے سے بال کٹوا دینا کافی ہے، ان کو حلق کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا، تو ان کے تھوڑے سے بال بھی حلق کے مردوں کے مقابلے میں برابر ہو جائیں گے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ ملا کر، فمستیسر من الہدی، تو اس کو بھی جو ہدی میسر ہو کرنی پڑے گی۔ اب یہ دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پہلا یہ بتایا کہ حج پورا کرنا چاہیے عام حالات میں، اس میں غالباً موقع محل کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ پہلو بھی ہے کہ جو قریش تھے وہ بعض چیزیں پوری نہیں کرتے تھے حج کی، یعنی وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح کی جو چیزیں کرتے تھے وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور آگے جو ہے کہ گر جانے کے بعد وہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ سر کے بال کب کاٹنے ہیں، قربانی سے پہلے نہیں کاٹے جا سکتے، قربانی کے بعد کاٹیں گے۔ جو نہیں کٹوا سکتا کسی وجہ سے اس کو پھر یہ فدیہ دینا ہوگا۔ یہ 2-3 احکام دینے کے بعد آگے فرمایا کہ جو حج کو عمرے کے ساتھ اکٹھا کر دیں، یعنی حاجی اگر ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں اکٹھی کر دیتا ہے کہ وہ یہاں سے گیا، جانے کے بعد اس نے ابھی 4-5 دن رہتے تھے، اس نے ایک عمرہ کر لیا، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیا، یا عمرے والے احرام ہی میں حج کر لیا، دونوں صورتوں میں اس کو ایک قربانی فدیے کے طور پر دینی پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان سے کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے، تو وہ پہنچ گیا 5 تاریخ کو، حج 8 تاریخ کو شروع ہونا ہے، 2-3 دن پڑے ہوئے ہیں، اس سے سوچا کہ میں ایک عمرہ کر لوں، اور اس نے عمرہ کیا، احرام باندھا، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد حج کر لیا اس نے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے احرام باندھا، وہ پہنچ گیا تھا 1 دن پہلے، اس نے احرام باندھ دیا اور عمرہ کیا اور احرام نہیں کھولا، اور حج کا اسی طرح سے انتظار کرنے لگ گیا۔ ان دونوں صورتوں میں اس نے ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کیا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کا بھی ایک قربانی کرنی ہے، اور جو قربانی نہیں کر سکتا اس کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں حج کے دوران میں، اور 7 روزے رکھنے ہیں گھر واپس آ کر، اگر قربانی نہیں کر سکتا تو۔ یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ کفارے کی نوعیت کی چیز ہے۔ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جیسا بعض لوگوں نے لیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، انعام نہیں ہے، کفارہ ہی ہے۔ البتہ اس کی اجازت کے ایک سفر میں ہم دونوں کام کر سکتے ہیں، یہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ تو 3 روزے رکھنے ہوں گے وہاں پر اگر قربانی نہیں کر سکتا، اور 7 روزے رکھنے ہوں گے واپس آ کر۔ تلک عشرۃ کاملہ، تو فرمایا کہ یہ پورے 10 دن ہوں گے، یعنی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو جملہ دہرایا ہے یہ کوئی حساب کر کے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے بعض لوگوں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا سکھایا ہے ان آیتوں میں کہ 7 اور 3 10 ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پورے 10 ہیں جو پورے 10 کرنے ہیں آپ نے، یہ مطلب اس جملے کا۔ اب جو ظاہر ہے کہ حاجی گیا، اس نے عمرے کے ساتھ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا، تو اس کو 3 روزے اگر قربانی نہیں دے سکتا تو 3 روزے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جو ہیں وہ بعد میں آ کے پورے کرنے ہیں، گنتی پوری کرنی ہے 10 کی۔ اس کے بغیر اس کی کفارہ ادا نہیں ہوگا، وہ پھر خدا کا دیندار ہوگا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے کہ جو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے لوگوں میں سے نہ ہو، یعنی دور سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ جو مسجد حرام کے پاس رہتا ہے اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک حج کے ساتھ اس طرح سے عمرے کو اکٹھا کرے، اس کو
ہر دفعہ الگ سے آنا چاہیے، اور اس کو سچی باتیں اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہیں رہتا ہے، آج حج کر کے چلا گیا، کل عمرہ کر کے چلا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن لوگوں نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اگر وہ اکٹھا کرے تو اس کو کفارہ نہیں دینا، یعنی جب یہ کہا کہ دور سے آیا ہے تو وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرے گا تو وہ کفارہ دے گا، اور جو قریب سے آیا ہے اگر وہ حج اور عمرہ اکٹھا کرے تو اس کو کفارہ نہیں دینا۔ یہ مطلب نہیں ہے، اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے۔ وگرنہ تو بڑی ناانصافی ہو جاتی کہ قریب سے آنے والا دو فائدے اٹھائے اور اس کو کفارہ بھی نہ دینا پڑے، اور وہ حج بھی کر لے اور عمرہ بھی کر لے۔ اصل میں جو مسجد حرام کے پاس رہتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سفر کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ وہیں رہ رہے ہیں، تو حج کے دنوں میں حج کریں گے، عمرے کے دنوں میں عمرہ کر لیں گے، ان کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے ہرگز جیسا بعض لوگوں نے لیا کہ یہ ان کے لیے رخصت ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر کفارہ ہے۔ تو جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، مسجد حرام کے حدود کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، کم از کم میقات کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اس میں رخصت ہو جائے گی۔ بہرحال لوگوں نے کلومیٹرز میں متعین کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے جو حاضر المسجد الحرام ہے وہ کون ہے، اور جو حاضر المسجد الحرام نہیں ہے وہ کون نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو اس جملے کے معنی معلوم ہے۔ تو ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر، تو ان لوگوں کے لیے یہ فدیے کا جانور ذبح کرنے کا کہا گیا ہے جو دور سے سفر کر کے آئیں اور سفر کر کے دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کی اہمیت کس طرح کی ہوتی ہے۔ شریعت اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو جیسا چاہیں موڑ لیں، جیسا چاہیں اس کے اندر چینجز کر لیں۔ جیسی مقرر کر دی جاتی ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے۔ اگر ویسا نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 دن ہیں، اس میں اتنی ہی سختی ہے کہ جو شریعت میں جو چیز مقرر کر دی گئی ہے اس میں ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، اس کو ویسے کا ویسا ہی اپنانا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اسی روشنی میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتم الحج والعمرۃ للہ کے اندر جو میں نے یہ پہلو بیان کیا ہے کہ اللہ کی خاطر اس کو پورا کرنا ہے، تو مطلب یہ کہ جو شرائع بتائے گئے ہیں اس طریقے پر تم لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے، جیسے قریش مکہ جو ہیں وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفات سے پہلے ہی پلٹ آتے تھے، یا اپنے شوق کے میلے کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی خاطر اس کو پورا نہیں کر رہے تھے۔ تو ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام سے یہ واضح کر دیا کہ قریش مکہ کے لیے یہ رخصت، یہ قاعدہ نہیں ہے، وہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کا معاملہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں ان کو جو دور سے آئے ہیں، وہ حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں، جو وہاں ہی رہ رہے ہیں ان کو حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے، گویا یہ اس کا مطلب نکلے گا۔ شدید العقاب کے بارے میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو سزا دینی ہے وہ دینی ہے، اس میں نرمی کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ مان جائیں گے لاڈ پیار سے، کوئی منتیں کر لیں گے، کوئی یہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بس جو اس نے سزا مقرر کر دی ہے وہ مل کر رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور شریعت کے اندر خرابی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں کبیرہ گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ افتراء علی اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو جو آدمی بدعت کرتا ہے یا افتراء علی اللہ کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی پوزیشن سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کی جگہ لیتا ہے، کیونکہ شریعت دینا اللہ کا کام ہے، کسی آدمی کا کام نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ رسولوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی شریعت دیں۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے کہ کوئی اللہ کی شریعت کو خود سے تبدیل کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شدید العقاب ہے، جو شریعت بنا دی گئی
جو کام کرنا ہے، قربانی دینی ہے تو قربانی دینی ہے، اللہ نے اگر اجازت دے دی ہے روزہ رکھنے کی، صدقہ دینے کی، تو بس وہی کر سکتے ہیں، اور اگر 10 دن مقرر کر دیے ہیں تو وہ پورے کرنے پڑیں گے، وگرنہ سزا ملے گی۔ یہ دائرہ کہ شریعت کے اندر تمام شریعتیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، رکھنا چاہیے۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو خدا کے ہاں گناہ گار ہوں گے۔ حج بڑی عبادات میں سے ہے، اور چونکہ آدمی نے کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے، اور جو منتظمین ہوتے ہیں حج کے وہ بھی سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، تو جیسے ہم بھی عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ہر نماز میں عید کی نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے پڑھی جائے گی، کیونکہ روٹین کی چیز نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اب کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو حج کی بات چل رہی تھی اشہر حرام کے پہلو سے، اس میں پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حج کے پہلو سے واضح کرنی تھی وہ بھی کر دیں۔ آگے مضمون یہی چل رہا ہے۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے متعین مہینے ہیں۔ معلومات کا مطلب ہوتا ہے معلوم معروف ہیں، سارے جانتے ہیں۔ تو جس نے ان دنوں میں حج کا پروگرام بنا لیا کہ وہ حج کو کرے گا، اس کے لیے پھر کچھ شرطیں ہیں۔ اب الحج و اشہر معلومات کے دو پہلو ہو سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے، انہی مہینوں میں حج کیا جائے گا جن مہینوں میں حج مقرر چلا رہا ہے شروع سے، سب لوگ جانتے ہیں۔ دوسرا معلومات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معدودات کے معنی میں لیا جائے کہ چند دن ہیں، معلوم ہیں، زیادہ نہیں ہے، تو اس میں جو پابندیاں لگ رہی ہیں وہ برداشت کر سکو کہ تم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بات کہ کس معنی میں ترجیح دی جائے، معلومات کا لفظ جو ہے یہ معدودات کے معنی نہیں دیتا، اور جو معدودات ہے اس کے اندر بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ گن کر فرض کیے جا رہے ہیں کچھ چیز، اور اس میں چند کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ جب جو چیز گن کر دی جائے، جب ہم کہتے ہیں فنگر ٹپس پہ میری بات، تو اس کا مطلب تھوڑی سی چیزیں ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ تو اس طرح سے جو چیزیں گن کر دی جاتی ہیں ان کے اندر تھوڑا ہونے کا کہ وہ کاؤنٹیبل ہیں، یہ مفہوم آ جاتا ہے، جس سے تھوڑے ہونے کا مفہوم آتا ہے، لیکن معلومات میں تھوڑے ہونے کا مفہوم نہیں ہے۔ تو پہلا جملہ یہ مکمل سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن مہینوں میں حج تمہیں معلوم ہے انہی میں کرنا ہے، میں کوئی ٹائم تبدیل نہیں کر رہا ہوں۔ وہ حج کے مہینے میں رہے گا، انہی دنوں میں رہے گا جن میں حج کیا جاتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، کہ جس نے حج کو ان مہینوں کے اندر فرض کر لیا اپنے اوپر، تو وہ کیا کرے گا۔ پیچھے ایک سوال چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ اس کا کہ حج کے 7 دنوں کا ذکر ہونا چاہیے، مہینوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اگر یہ ہم نے کہنا ہے کہ مہینے معلوم ہیں تو تمام 3 مہینوں میں پابندیاں تھوڑی ہیں، پابندیاں تو صرف احرام باندھنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اشہر المعلومات کا یہ مفہوم لینا کہ حج کے مہینے متعین ہیں، معلوم ہیں، اس لیے جو تمہارے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں وہ زیادہ بھاری نہیں ہے تمہارے اوپر، چند ہی دن ہے، نکل جائے گی۔ اس کے لیے دن کا لفظ آنا چاہیے، اشہر کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ اشہر کا مطلب تو ہے کہ پورے 2.5 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے جتنے بھی ہیں ان میں تمہارے اوپر پابندی رہے گی، یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس جملے کو الگ سے لینا چاہیے اور اگلی جو پابندیاں ہیں ان کو الگ سے لینا چاہیے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جس نے فرض کر لیا اپنے اوپر ان مہینوں کے اندر حج کرنے کو، تو اس کے اوپر کوئی اس کو رفث نہیں کرنا چاہیے، فسوق نہیں کرنا چاہیے اور جدال نہیں کرنا چاہیے۔ تینوں کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ فمن فرض فیہن، جس نے انہی مہینوں میں حج کرنے کا پروگرام بنا لیا، تو اب وہ احرام باندھے گا۔ احرام باندھے گا تو پھر وہ رفث نہیں کر سکے گا، فسوق بھی نہیں کر سکے گا اور جدال بھی نہیں کر سکے گا۔ رفث کے معنی ہوتے ہیں جنسی معاملات کی باتیں کرنا یا اس کو عملی طور پر کرنا، دونوں رفث کے اندر آتی ہیں۔ بات چیت، اس طرح کی چیزیں
اس طرح کے خیالات، وہ ساری چیزیں رفث کے اندر آ جاتی ہیں۔ حد یہ کہ پاکیزہ ماحول میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا بھی رفث میں آ جاتا۔ تو یعنی فوش گوئی سے لے کر فوش حرکات تک منع ہو جائے گا۔ ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ فسوق جو ہے یہ دو معنی رکھتا ہے عربی زبان میں، صرف نافرمانی کے معنی نہیں رکھتا، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کہیں کہ نقصان پہنچانے کا عمل، یعنی جب کوئی جانور آپ کو حملہ کرے تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ فاسق ہو گیا ہے، یعنی اس نے آپ کو کاٹنے کا ارادہ کر لیا یا کچھ کر لیا۔ تو فسوق کے اندر دونوں معنی ہیں کہ نہ خدا کی کوئی نافرمانی ہو، نہ تم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنو، ان کے لیے کوئی ضرر کا، نقصان کا، چوٹ لگنے کا، مکہ مار دیا، کچھ کر دیا، اس طرح کی چیزیں، یا ان کا پیسہ بٹور لیا، یا ان کو بستر اٹھا کر لے گئے، اپنے چوری نہیں کیا لیکن اپنے آرام ہی کے لیے ان کا پانی پی لیا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فسوق کے اندر یہ دونوں پہلو موجود ہیں، نافرمانی اور دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں جدال بھی نہیں ہوگا، جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے میں نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، میں نے یہاں خیمہ لگانا ہے، آپ وہاں لگا لیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو انسانوں کے بیچ میں ہو جاتے ہیں، یا جیسے ہمارے پاکستانی کرتے ہیں حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے یا مقام ابراہیم کے قریب جانے کے لیے، وہ جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ جھگڑے منع ہیں، بالکل ڈسپلن کے ساتھ، آرام کے ساتھ حج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جھگڑے ہوں، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اکٹھے گئے ہوئے ہیں، دو دوست اکٹھے گئے ہوئے ہیں، جھگڑا ہو گیا، ہر طرح کا جھگڑا منع ہو جائے گا حج کے حوالے سے بھی، اور حج کے علاوہ بھی جو جھگڑے ہیں وہ سارے منع ہو جائیں گے۔ تو رفث نہیں ہوگا، یعنی جنسی پہلو سے کوئی بات، کوئی معاملہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی عمل کیا جائے گا۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا ہوگا حج کے موقع پر۔ اب یہ جو حج کے موقع پر جھگڑا ہے، رفث ہے، فسوق ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سے دو چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہیں، ہمیشہ ہی حرام ہے، فسوق بھی حرام ہے اور جدال بھی حرام ہے۔ لیکن بہرحال کچھ جائز جھگڑے ہوتے ہیں اور کچھ جائز رفث ہوتے ہیں، وہ عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو مثلا گھر بنانے میں جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی کا حق ہے، کسی نے مار لیا ہوا تو جھگڑا ہو جائے گا، یہ جائز جھگڑا ہے کہ آپ اپنا حق واپس لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں۔ لیکن حج میں بالکل ہی اس کی نفی کر دی گئی، کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوگا، اور فسوق بھی نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی۔ فسوق کبھی بھی جائز نہیں ہوتا، رفث جائز ہو سکتا ہے، جدال جائز ہو سکتا ہے عام دنوں میں۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں جائز ہو سکتی ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جو کبھی بھی جائز نہیں ہوتی، تینوں کو اکٹھا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں میں خصوصی اہتمام کے ساتھ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ جو حاجی کے اوپر جو چیزیں یہاں تین چیزیں منع کی گئی ہیں، یہ حاجی کو حج کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے یا اس طرح کی حرکتیں کرنے نہیں جا رہا، تو یہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی اس کے یہ ہے کہ یہ حج کے مراسم میں سے ہے۔ حج جیسے ہم کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، تو یہ جو حرکتیں کرے گا اس کا حج ٹوٹ جائے گا، یہ مطلب ہے کہ اس کے حج میں نقص آ جائے گا، اتنا ہی خراب حج ہوگا جتنے وہ جھگڑے کرے گا۔ اگر رفث کرے گا تب اس کا حج خراب ہو جائے گا، پورا ثواب نہیں ملے گا۔ انہی تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے کہا ہے کہ جو ان تینوں سے بچ جائے گا وہ حج مبرور کر کے آیا ہے۔ اور یہ حج مبرور جو ہے اس میں ایسا ہوگا کہ جیسے آدمی آج ہی پیدا ہوا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حج مبرور کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں کہ آپ رفث نہ کریں، فسوق نہ کریں اور جدال نہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حج کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، حج کا ثواب کم ہو جائے گا، یا حج ہوگا ہی نہیں، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کا حج نہیں ہوگا جو یہ تین حرکتیں کرے گا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، البتہ جو نیکی کا کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب یہ بہت اہم جملہ ہے کہ بعض اوقات ہم اس لیے برائی کر جاتے ہیں کہ اس آدمی کو پتہ چلے کہ اس نے غلط حرکت کی ہے،
جھگڑا اس لیے کر جاتے ہیں کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے. یہ جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم اگر اس کو نہیں بھی بتاؤ گے کہ تم نے غلطی کی ہے تو میں جانتا ہوں. تم اگر رک جاؤ گے جھگڑا کرنے سے، اس جذبے سے نکل آؤ گے کہ اس کو بتا دوں کہ تم نے غلط کیا ہے، تو بس میں تو جانتا ہوں نا تمہیں اجر مل جائے گا. تو ہر چیز کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بہت تسلی کا جملہ ہے، بہت قبولیت کا جملہ ہے کہ بعض موقع پر جھگڑا کسی آدمی نے آپ کے پاؤں پہ ماؤ مار دیا تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے دھکا دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، جھگڑا کر دیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر برداشت کر دو کہ اس کے پاؤں کے تمہارا پاؤں جو آ گیا ہے اور جو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ تو جانتا ہے، تمہیں اس کا اجر مل جائے گا. اس طرح دودھ میں نہ پڑو کہ میں اس کو بتا کر رہا ہوں. اسی طرح کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے تو آپ کے جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو بتاؤں کہ تم نے مجھے نقصان پہنچایا ہے. تو لیکن فسوق میں یہ بتایا گیا کہ آپ جان بوجھ کے کسی کے اوپر پاؤں نہیں ماریں گے، کسی کا چیز خراب نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھا جائے تو اس میں یہ ہم جب کوئی عیدی وغیرہ بھی دیتے ہیں پاکستان میں تو والدین کے سامنے دیتے ہیں بچوں کو تاکہ قبولیت ہو جائے اللہ کے ہاں. تو وہ نیکی جب کرنی ہے آپ نے تو بس اللہ کے لیے کریں. خیر تحفے تحائف تو ہوتے اس لیے تاکہ والدین خوش ہوں، بہن بھائی خوش ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان جگہوں پر جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو کئی لوگوں کا جذبہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ غلطی کر رہا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، خاص طور سے حج کے دنوں میں. تو فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے، یعنی رفث سے بچو گے، فسوق سے بچو گے، جھگڑے سے بچو گے حج کے دنوں میں، تو جان رکھو کہ جو بھی تم کرو گے اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. ٹھیک، تو اللہ اچھی طرح جانتا ہے تو تمہارے لیے تسلی ہوگی کہ مجھے اللہ کے ہاں اجر مل جائے گا، میرا حج قبول ہو جائے گا، تو بس یہ کافی ہے تمہارے لیے. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو. یہ بہت مشکل ہے عربی زبان کے اندر، بعض اسالیب ہوتے ہیں کہ بس بات نامکمل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں یہ بتایا ہی نہیں کون سا زاد سفر لینا ہے. زاد سفر ہوتا ہے جو ساتھ لے جانے کا سامان ہوتا ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی کھانا ہے، کوئی پینا ہے. پرانے زمانے میں اور طرح کی چیزیں بھی رکھنی پڑتی تھی اتنے. تو وہ تزودو میں لوگوں نے یہ پہلے مطلب یہی لیا ہے کہ جو سفر کا سامان ہے وہ اپنے ساتھ رکھو. جو کپڑے لتا لینا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے، کوئی پیسے پوسے رکھنے ہیں، وہ رکھ لو. اب سوال یہ ہے کہ آگے جو جملہ بولا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد سفر تقویٰ ہے. دونوں کے بیچ میں رابطہ ہی کوئی نہیں. یعنی میں آپ سے کہوں کہ بھئی جاتے ہوئے نا پانی لیتے جائیے کیونکہ پانی رکھنا جو بڑا ثواب کا کام ہے، تو تعلق تو سمجھ میں آ گیا. لیکن میں نے کہا جی زاد سفر رکھیے کیونکہ تقویٰ بہترین زاد سفر ہے، تو یہ تو نہیں جملہ جڑتا آپس میں. تو کیونکہ کے ساتھ پیچھے پھر اس کا کیونکہ کا متعلق حصہ موجود ہے کلام میں لیکن بولا نہیں گیا. تو جملہ یہ ہوگا کہ زاد سفر لو تقوی کا، یعنی اوپر جو بیان کی ہوئی تینوں چیزیں ہیں ان کو زاد سفر بنا لو، کیونکہ یہ تقوی کی چیزیں ہیں تو تقوی ہی بہترین زاد سفر ہے. پچھلی جو بات ہے کہ تم نے رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، وہی زاد سفر ہے. تو تزودوا بہا، یعنی بہا ایک حذف ہے، ان چیزوں کو زاد سفر کے طور پر لے کر چلو کہ تم نے رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا. تو یہ تقوی کی چیزیں ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنا زاد سفر بناؤ، کیونکہ بہترین زاد سفر تقوی ہے، خدا خوفی. تو حاجی کو خدا ان تینوں باتوں سے بچانے کے لیے کون سی چیز کام آئے گی؟ یعنی اگر آپ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ کو نہیں جانتے کہ میری نیکیاں جو میں صبر کر رہا ہوں حج کے دوران میں، کسی سے جھگڑا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے. صبر نہیں کر سکیں گے تو تقوی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تقوی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو جھگڑا بھی کریں گے، رفث بھی کریں گے، فسوق بھی کریں گے. اس نے ایک مکہ مارا ہے آپ کو، یا اس کا بازو لگ گیا چلتے ہوئے، آپ اس کو دھکا دے کر 2-4 مکے لگا سکتے ہیں. تو یہ اس سے باز رہنے کی چیز کیا ہے جو کام آئے گی؟ وہ تقوی. تو اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا کا مطلب ہے
کہ تقوی کو ساتھ زاد سفر بناؤ، کیونکہ بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ تو یہاں اس سامان کی تیاری کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ سفر کرتے ہوئے اچھا زاد سفر لو، کپڑے بھی اچھے لے کر جاؤ، کھانے کی چیزیں بھی صحیح لے کر جاؤ، پیسہ بھی اپنی جیب میں رکھو، یہ مراد ہی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے تمہارے تقوی کام آنا ہے، تو تقوی کو زاد سفر بناؤ، کیونکہ تقوی ہی بہترین زاد سفر ہے۔ بلکہ ترجمہ میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ بہترین زاد سفر تقوی ہے، بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ دونوں سے مفہوم فرق پڑ جائے گا۔ تقوی بہترین زاد سفر ہے، اس کا مفہوم اور ہے، اور بہترین زاد سفر تقوی ہے، اس کا مفہوم اور ہے۔ تو پوری بات یہ ہو گئی کہ حج کے متعین مہینے ہیں، معلوم ہے سب کو، میں کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر رہا ہوں، سب انہی دنوں میں حج کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور چلتا رہے گا حج کا سلسلہ۔ البتہ حاجیوں جو حج کرنے کا فیصلہ کر لے، اس میں عمرہ بھی شامل کر لیجئے، جو حج کرنے کا فیصلہ کر لے اس کو نہ رفث کرنا ہے، نہ فسوق کرنا ہے، نہ جدال کرنا ہے حج کے دنوں میں۔ ظاہر ہے کہ یہ احرام باندھ دینے کے بعد کی شرائط ہیں، جس نے فیصلہ کر لیا اور ابھی احرام نہیں باندھا اس کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اب فسوق اور جدال تو خیر ہمیشہ ہی رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد یہ اس سے باز کیسے آئیں گے، اس سے بچیں گے کیسے ان تینوں چیزوں سے؟ صرف تقوی کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہترین جو زاد سفر ہے وہ تقوی ہے۔ تو تقوی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، خواہ پیسے ہونا ہو، خواہ کپڑے ہونا ہو، لیکن تقوی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو حاجی کو جو چیز ساتھ لے کر جانی ہے اصل میں وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں شروع سے بات کرتا چلا رہا ہوں، سورہ البقرہ کا آغاز ہی تقوی سے ہوا تھا۔ تقوی خدا خوفی ہے، غلطی کو مان لینا ہے، اصلاح کا جذبہ ہونا ہے، دوسرے کو موقع دینا ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے، اس کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، حقیقت پسندی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم خدا خوفی یا خدا کے لحاظ سے دنیا کو دیکھنا کہ آخرت میں نے کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں وہ کام کروں جو مجھے آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اور حاجی کے لیے مزید اضافہ ہوتا ہے کہ میرا حج نہ خراب ہو جائے کہیں، اگر میں کوئی جھگڑا کروں تو میرا حج برباد نہ ہو جائے، تو یہ تقوی یہ بھی ہوگا کہ میرا حج خراب نہ ہو جائے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ وَاتَّقُونِ میں نون پہ جو زیر ہے وہ یا کی قائم مقام ہے، مجھ سے ڈرو اے اولی الالباب۔ اب یہ بتا دیا کہ تقوی کون سا ہے۔ عربی زبان میں تقوی کا مطلب بچنے کے طریقے، بچنے کا، یعنی صحیح معنی اس کے بچنے کے۔ تو بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی چیز اپنائیں گے وہ تقوی ہوگا۔ مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ رومال رکھا، تو آپ نے کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا کہ دھوپ آپ کو بیمار نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جنگ میں جا رہے ہیں تو آپ نے وہ آرمر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کس لیے؟ بچنے کے لیے، تو یہ بھی تقوی ہے۔ تو تقوی کا مطلب اصل میں وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرنی چاہیے کسی کام کے خراب ہونے سے بچنے کے لیے۔ تو حج کے خراب ہونے سے بچنے کے لیے جو چیزیں بچنی چاہیے وہ بچیں گی، لیکن اس میں تقوی کون سا کہ مجھے دھوپ لگ کے میں بیمار نہ ہو جاؤں، یہ بھی تقوی ہے اپنے لغوی معنی میں، اپنے لٹل سینس میں، یہ بھی تقوی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس تقوی کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والا تقوی، میری خاطر جو تم چیزیں اختیار کرو گے وہ تقوی اے عقل والو تم اختیار کرو۔ اولی الالباب جو ہے یہ لب سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو باتوں کی کنہا کو سمجھنے والے ہوں، جو باریکیوں کو سمجھنے والے ہوں، جو حکمتوں کو سمجھنے والے ہوں، ان کو اولی الالباب کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذہانت اور عقل میں فرق ہے۔ ہر ذہین آدمی عقل مند نہیں ہوتا، اور ہر عقل مند آدمی ذہین نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیے۔ کتنے ہی ذہین میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ بالکل عقل سے پیدل، وہ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں کہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں، اور کتنے میں نے عقل مند لوگ دیکھے ہیں کہ ریاضی نہیں جانتے، بات سمجھانا چاہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن معاملہ فہم، انجام کے اعتبار سے چیزوں کو کرنے والے، بڑی گہری باتیں کرنے والے، وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ تو عقل مند اس کو کہتے ہیں جو دراصل
اس راستے کو اپنائے جو غلط نہ ہو، نقصان سے بچانے والا ہو، سمجھدار والا. ہم بھی کہتے ہیں نہیں بڑا سمجھدار آدمی ہے، بلکہ ایک جملہ اور بولتے ہیں بڑا دنیا دار آدمی ہے. اس کو پتہ ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے، اس نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہوا ہے. اس طرح کے آدمی کو اولی الالباب کہتے ہیں. اس میں ذہین ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک ریڑھی والا جس کو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ بھی اولی الالباب ہے. اور وہ آدمی جو آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کر آیا ہے، وہ ہو سکتا ہے اولی الالباب نہ ہو. تو کتنے ہی ایتھیسٹ ہیں جو اولی الالباب نہیں ہیں، اور کتنے ہی جاہل ہیں ان علوم کے اعتبار سے جو جدید چیزیں نہیں پڑھے ہوئے لیکن وہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں. وہ ان چیزوں کو مان لیتے ہیں جو ان کے عقل کے، ان کی سمجھداری کے مطابق ہوتی ہیں. تو یہ فرق کر کے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذہین کے معنی میں نہیں بول رہے ہیں یا اولی الالباب. اس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. لوگ سمجھ لیتے ہیں جو مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ آدمی بھی اللہ سے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ عالم ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کل قیامت والے دن خدا کے پاس جانا ہے، جواب دہی ہونی ہے. وہ صحیح بات کو جاننے والا. تو جو صحیح بات کو جاننے والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اسے مراد مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں. ان میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں جو جمعہ پڑھاتے ہیں لیکن اندر سے ملحد ہیں. جمعہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کا روزگار کوئی نہیں. یہ تو ہر عالم دین اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. تو عالم اور عقل مند دونوں میں فرق ہے. ہمارے ہاں چونکہ فلسفے کی وجہ سے عقل کا مفہوم بڑا چینج ہو گیا. عقل مند کا مطلب سمجھدار آدمی ہے، نہ کہ فلسفہ پڑھا ہوا، نہ کہ وہ جو آرگومنٹیشن ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے والا، استدلال کرنے والا نہیں. وہ مطلب نہیں ہے. سمجھدار آدمی، سیانہ آدمی جو عاقبت کو سامنے رکھتے ہوئے، جو انجام کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقتوں کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کو اولی الالباب کہا جاتا ہے. تو اب جو حج کے اندر جو چیزیں منع تھیں ان کو بتا دیا، حج کے دن بتا دیے، جو اس میں منع کرنے کی چیزیں تھیں ان کے بچنے کا طریقہ بتا دیا. 2 طریقے بتائے. ایک یہ کہ جو کچھ تم نیکی کرو گے تو یہ خیال نہ کرو کہ جو اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اس کو لازماً بتا کر رہو کہ تم نے تکلیف پہنچائی. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری تکلیف کو. اس تکلیف کو سہتے ہوئے جو تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اور تقوی کو فرمایا کہ تقوی کا زیادہ راہ پکڑو، کیونکہ تقوی کے بغیر تم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے ہو. اور بہترین زیادہ سفر حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے ایک ہی ہے، وہ تقوی ہے. اور تقوی کون سا؟ دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ رومال رکھنے کا والا تقوی نہیں کہہ رہا میں. تقوی وہ جو مجھ سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے. تو واتقونی یا اولی الالباب. تو اے سمجھدار لوگو، اللہ والا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنا کرنے سے بچنے کے لیے کہ کل قیامت والے دن اللہ دوزخ میں نہ ڈال دے، وہ والا تقوی اختیار کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.